آج کے اس موقع میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں کچھ بہترین اور فائدہ مند بات بتانے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ میں سے سبوں کو ضروری ہے کہ ان باتوں کو بہت ہی توجہ سے سنیں اور آج ہی سے اور ابھی سے اس پر اسٹیپ لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عنوان جو ہے جس پر مجھے بات کرنا ہے وہ دا اسٹرینتھ آف سپیریئر پرفارمنس، دا اسٹرینتھ آف سپیریئر پرفارمنس۔ اردو میں اگر بولیں گے تو ایک کے بجائے دو، یعنی برتر کارکردگی کی طاقت۔ ایک بہترین پرفارمنس اگر ہم دیں گے تو اس کی طاقت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت سے میں آج کی بات کا آغاز کرتا ہوں، سورہ النجم، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ کیا مطلب اس کا؟ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ مطلب جس چیز کے لیے جتنی ہم کوشش کریں گے وہ ڈیفینیٹلی وہ ہم پائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش نہیں ہے، خیالی پلاؤ پکائیں گے تو کھانے میں پلاؤ نہیں ملے گا، خیالی بریانی بنائیں گے خیال میں ہی رہے گا، پریکٹیکل ہم کو نہیں ملے گا۔ پریکٹیکل اگر کسی چیز کی ہم بہت پرزور کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہو کر کے رہے گی۔ یہ اصول ہے اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ تو ایک سوال سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو اپنے آپ سے یہ سوال ہے، سوال کیا ہے؟ کیا زندگی میں کامیابی صرف تعداد سے ممکن ہے؟ تعداد مطلب اسٹرینتھ بہت زیادہ ہو، نمبر سے ممکن ہے؟ وسائل سے، وسائل ریسورسز سے؟ کیوں بھی کامیاب نہیں ہوئے؟ آپ کے ساتھی اتنا آگے بڑھے نہیں، میرے پاس ریسورسز نہیں تھے۔ کیا واقعی معنی میں ریسورسز ایک وجہ ہے اور طاقت سے کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ تین چیزوں کا میں نے ذکر کیا، نمبر ایک نمبر دو وسائل ریسورسز، اور نمبر تین طاقت۔ کیا واقعی معنی میں ان تینوں چیزوں کے رہنے سے ہی کامیابی ملتی ہے؟ اس سوال سے ہم اپنی بات کو، یا کامیابی کا راز کچھ اور ہے جو مجھے اور آپ کو جاننا ہے، جانیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کے دلوں میں بھی ارمان جاگ گئے کہ واقعی معنی میں کچھ نئی چیز آج ہم کو سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ وہ نئی چیز کیا ہے؟ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جو میری اور آپ کی سوچ کو بدل کر کے رکھ دے گا، ہماری سوچ کو چینج کر دے گا، وہ ہمارے حوصلے کو جگائے گا وہ واقعہ، اور زندگی کا ایک راستہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے بتائے گا۔ ریڈی ہیں؟ آر یو ریڈی؟ واقعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو میں عنوان دیتا ہوں ایک کے بجائے دو، ایک کے بجائے دو، کم کے بجائے زیادہ۔ کس بات کے لیے بتا رہا ہوں میں؟ نوجوان احباب میں ایک کی بجائے دو کا مطلب شادی میں مت سوچنا، وہ ایک ہی بہتر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ جی ہاں، اب یہاں پر کس کے لیے بتا رہا ہوں؟ کسی بھی چیز میں محنت کے لیے۔ تب خواتین میرے سے خوش ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ایک آیت میں فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کیا مطلب؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تو مطلب کیا؟ اللہ رب العالمین خود ہمیں سکھا رہے ہیں مقابلہ کرو، کس میں؟ نیکیوں میں، اچھائی میں، بھلے کاموں میں۔ ہر اچھے کام میں تم کمپٹیشن تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ تو واقعہ جو میں نے کہا، خصوصی توجہ چاہتا ہوں خواتین سے بھی۔ ادھر طرف آواز زیادہ آ رہی ہے اس لیے کہ مائک ادھر ہی ہے، ورنہ یہ مت سمجھنا بہت زور سے بول رہے ہیں، مائک ادھر ہی رہنے کی وجہ سے آواز اور زیادہ ایکو ہو رہی ہے۔ تو جنگ عظیم اول سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے۔ جنگ عظیم اول کب ہوئی تھی؟ ورلڈ وار 1 سے پہلے، 1914 اس سے پہلے کی بات ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ جرمنی کا بادشاہ، نام وغیرہ تاریخ ہسٹری سب تھی، میں سب کو نکال کر کے مین پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ میں تو خود سوچا تھا کہ 15 منٹ کے اندر بات کو ختم کرنا، سیکرٹری صاحب اور بندلے اور جلدی کرو، میں کوشش کروں گا اور کم وقت میں ایک بینیفٹ بات میں آپ کے سامنے پہنچاؤں۔ جرمنی کا بادشاہ گیا سوئٹزرلینڈ، بادشاہ کہاں کا؟ جرمنی کا، گیا کہاں؟ سوئٹزرلینڈ۔ وہاں اس نے ایک چھوٹی مگر منظم فوج دیکھی۔ فوج چھوٹی تھی لیکن کیسی تھی؟ منظم، ویل آرگنائزڈ، بہترین طریقے۔ اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کا دل چاہا کہ ان سے کچھ بات کرے۔ بادشاہ تھا، جانے کے بعد مزاحیہ انداز میں اس میں سے ایک فوجی سے پوچھا، سب کی سب توجہ اسی کی طرف تھی، سن رہے تھے، یہ دھیان سے سننا، اس کو یاد رکھنا۔
تو سوال کرنے والا کون ہے؟ سوئٹزرلینڈ والا یا جرمنی والا؟ جرمنی والا. سوال کس سے ہے؟ سوئٹزرلینڈ کے فوجی افسر سے. اگر جرمنی کی فوج تمہاری فوج سے دگنی ہو تو ہے ہی، اور زیادہ بڑی ہو، تمہارے ملک پر حملہ کر دے، تو تم تو اتنے چھوٹے سے ہو، تعداد بھی کم ہے تمہاری، نمبرز میں تم کم ہو، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اگر حملہ کر دے تو کیا کرو گے؟ تو سب سے پہلی بات، فوجی نے گھبرائے بغیر. نمبر 2، خوف ڈر کے بغیر. نمبر 3، پرسکون انداز میں جواب دیا. کیا کہا اس نے جانتے ہیں؟ سر ہم ایک کے بجائے 2 فائر کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ اس کی گہرائی کو؟ فائر ایک کرنا پڑتا ہے تو ایک کی بجائے ہم کیا کریں گے؟ کیا مطلب اس کا؟ ڈبل ایفرٹ لگائیں گے ہم. تعداد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کم میں کم رہنے دو، 313,000 پر غالب آ سکتے ہیں، ہے نا؟ ہم ول ڈبل اور ایفرٹس، ہم اپنی محنت کو دگنی کر دیں گے، ہم ایک کی بجائے 2 فائر کریں گے. تو لہذا اس جواب میں چھپا ہوا ایک عظیم فلسفہ ہے. چھوٹے انداز میں بتاؤں گا. بہت بڑا فلسفہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا میرے دوست، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ زندگی کا بہت بڑا اصول تھا جو اس فوجی افسر کی زبان سے نکلا. کیا ہے بہت بڑا اصول زندگی کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ کامیابی تعداد سے نہیں آتی. سمجھ رہے نا؟ کامیابی تعداد مطلب نمبر سے نہیں آتی. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کوالٹی سے آتا ہے. کامیابی کس سے ملتی ہے؟ کوالٹی سے ملتی ہے. کامیابی کارکردگی سے آتی ہے، یعنی کہ پرفارمنس سے آتی ہے. تمہارا پرفارمنس اچھا ہو تو تمہیں کامیابی 100% آئے گی تمہارے پاس. سمجھ میں آ رہا؟ فلاں کرکٹر کو جگہ نہیں ملی، انہیں مسلمان تھا، انہیں تو کیا بھی نہیں تھا، آ کر کے ایک ہی جب ملا 1 اوور 3 وکٹ نکال کر کے دکھا دو، دنیا ہتھیلی بچھائے گی، تم آؤ بولے گے. ہوتا نہیں ہوتا ہے. ضرورت ہے فنیشر جا کر کے ایک دم جا کر کے 4 6 مار کر کے ٹیم کو جتا دو. کیا ہوگا؟ دنیا جھکے گی سامنے. سمجھ میں؟ پرفارمنس تم اپنا اچھا پیش کرو. 5 منٹ کا موقع مجھے ملا، نہیں مجھے ٹائم نہیں ملا، ٹائم زیادہ ملتا تو میں کیا بولتے سو چاند سے پکوڑے چھان کر کے لاتا. نہیں، 5 منٹ بھی اگر ملے نا، وہ 5 منٹ میں اپنے آپ کو ایسا پیش کرو کہ دنیا جھک جائے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ وہ پرفارمنس ہمارا بہتر ہونا. کامیابی کس سے ملتی ہے؟ پرفارمنس سے ملتی ہے. نیکسٹ ٹائم بلائیں گے نہیں، یہ شخص کچھ بلاؤ، رائٹ؟ یہ ہوگا، یہ ہو کر کے رہے گا. کامیابی دیکھو ایکسٹرا ایفرٹ سے ملتی ہے، اضافی محنت جسے کہتے ہیں، ایکسٹرا ایفرٹ سے ملتی ہے کامیابی. تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا جنگوں کے تعلق سے پچھلے زمانے کی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر کامیاب اور غلبہ پا گئی. کیوں ہوا یہ؟ تعداد، نمبر از ناٹ اے میٹر. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو میٹر کیا کرتا ہے؟ پرفارمنس، اور اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ چاہیے. زندگی کا اصل میدان جو ہے نا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، وہ کمپٹیشن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، رائٹ؟ کیسے مطلب جس میں بتانا چاہ رہا ہوں میں، میرے عزیز دوستو، میری ماں اور بہنوں، ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کے ایسی جگہ پر ہم رہ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈگری والوں کی کمی ہے. ناٹ ون سائڈ، آپ بھی کچھ بولو. ڈگری والوں کی کمی ہے؟ ڈگری والوں کی کمی نہیں. ہنر والوں کی کمی ہے؟ ہنر مینس اسکلز، ٹیلنٹ کمی ہے؟ نہیں، ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے، ڈگری کی بھی کمی نہیں ہے. دعویٰ کرنے والوں کی کمی ہے؟ دعویٰ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. میں کیا کی کر دیتا ہوں، میں کیسا کی کر دیتا ہوں، میں کچھ اور بنا کے دکھا دیتا ہوں. دعویٰ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. محنت کرنے والوں کی کمی ہے؟ محنت کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں. آج ہر میدان میں مقابلہ ہے، ہر میدان میں مقابلہ ہے. جہاں بھی جاؤ آپ کو مقابلہ نظر آئے گا. اور ہندوستان میں بولے تو اور آبادی بھی زیادہ، مقابلہ بھی زیادہ. 15,000 کی ایک ڈیوٹی، اس کے لیے ویکینسی ہے بولے تو لائن میں کتنے 17,000 لوگ کھڑتے ہیں. ایک ہے ملیں گے 15,000 لوگ، کتنے لائن میں رہیں گے؟ میں بتا رہا ہوں نمبر 17,000 بول کر کے، لیکن کتنے لوگ رہیں گے؟ تو کس کو جگہ ملے گی؟ ہندو مسلم نہیں ہے یہاں پر. سمجھ میں؟ یہ افواہیں ہیں، یہ سب چھوڑ دو. ہاں، یہ غلط باتیں ہیں. دشمنیاں اسلام کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں ہے، زمانے کے شروع سے بھی ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھی،
آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی وہ. یہ اس چیز کو بہانہ بنا کر کے اپنی نااہلی کو چھپانا ہے. رائٹ، یہ بہانہ بنا کر کے اپنی نااہلی کو چھپانا ہے. نااہلی مینس اپنی کمی کو چھپانا ہے. یہ نہیں، اپنے ویکنس پوائنٹ کو چھپانا ہے. چھپا لے کر کے کیا کر لیں گے؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، ہر میدان میں مقابلہ ہے. تعلیم میں مقابلہ ہے، کاروبار میں مقابلہ ہے، دین میں بھی مقابلہ ہے، دین کے کاموں میں بھی مقابلہ ہے، شخصیت میں مقابلہ ہے، اثر و رسوخ میں مقابلہ ہے، ہر چیز میں مقابلہ ہے. تو میں دو بات بتاتا ہوں، دو باتیں بھی یاد رکھیں گے، پھر آپ مجھے انشاءاللہ اور اچھے طریقے سے مجھے بتائیں گے. وہ نمبر ایک، دو طرح کے لوگ ہیں. دو طرح کے لوگ دنیا میں. پہلے کیسا؟ دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے صرف دو طریقے ہیں. نمبر ایک میں کیا؟ دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے دو طریقے ہیں. دو طریقے میں سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ برابر کی لیاقت. برابر کی، تمہیں جا رہے ہیں بولے تو کہ ان کے برابر کے رہنا، تمہیں ان کے ٹکر کے رہنا ہے نا. یہ برابر کی لیاقت بتاتے، یعنی کہ سب بی اے ہیں، آپ بھی بی اے. سب ڈاکٹر ایم بی بی ایس ہے تو آپ بھی کیا ہے؟ ایم بی بی ایس. عام محنت کر رہے ہیں سب بھی، آپ بھی عام محنت کریں گے. ہاں، سب جتنا کام کرتے ہیں سیم ایز اٹ از، میں بھی اتنا ہی کام کروں گا. جتنا کرتے ہیں اتنا میں بھی کروں گا. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ شکایت ہوگی، محرومی ہوگی، ناکامی ہوگی. یاد رکھو، کمپٹیشن کی اس دنیا میں سب کے ایکول اگر آپ ہیں تو ناکامی ہی ہمارا مقدر بنے گی. شکایتیں کرتے رہ جائیں گے، نہیں وہ کیا تمہیں دیتا رہے گا، اس کے واسطے ان کو مل گیا، نہیں اس کی طرف جھکاؤ تھا وہ مل گیا رہے گا. تو یہ ایک پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلے طریقے میں کیا بتایا میں؟ برابر کی لیاقت، سیم. دوسرے میں برتر کی لیاقت. برتر کسے بولتے ہیں؟ سپیریئر ایکسلنس. ایک جملہ بھی سکھا دیا انہوں نے مجھے، سپیریئر ایکسلنس مطلب برابر نہیں بلکہ برتر بولتے ہیں. سپیریئر اور زیادہ کی لیاقت. مثال کے طور پر جیسے کہ لوگ بی اے لائے ہیں، آپ ماسٹر لے کے آنا ہے. لوگ صرف ایم بی بی ایس بن کر کے آئے، آپ اس میں ایم ڈی بن کر کے جانا ہے، اور زیادہ قابلیت. لوگ 8 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، آپ 10 گھنٹے محنت کر کے بتانا ہے. اسی طریقے سے لوگ عام کام کر رہے ہیں، آپ غیر معمولی ایکسٹرا آرڈنری کام کر کے بتانا ہے. یہ چیزیں اگر ہم ہوں گے تو یاد رکھو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بناتے ہیں، ہسٹری کریٹ کرنے والے بنیں گے. ہسٹری کریٹرز میں ان کا نام لکھا جائے گا. وہی لوگ نتیجہ بھی پائیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے. میں رائٹ ہوں رانگ؟ اور ایک دو چار منٹ ہے مجھے. اچھا بھی، اب کامیابی کا ایک سنہرا اصول آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. لے لیں گے انشاءاللہ؟ لے لو، کیونکہ سننے کی قیمت بھی زیادہ ہے. سنہرا اصول ایک آج آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. لے لیں گے نہیں انشاءاللہ؟ لے لیجئے اس کو. وہ کیا ہے؟ کامیابی کا سب سے بہترین اور سنہرا اصول ایک کے بجائے دو. پہلے ہی بتا دیا ہوں، کنڈیشن آپ اپلائیے. شادی میں نہیں ہوگا اپلائیے، باقی ہر چیز میں ورنہ تو لوگ پکڑ لیتے تمہیں بولے نہ بولے. اس لیے میں پہلے ہی کلیریفائی دے دے رہا ہوں، ایک کے بجائے دو. اجازت تو ہے نا بول کس میں؟ اس میں اچھائی دیکھنے میں لگتی، کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے دوسرے دن سے. عربی میں ایک مقولہ ہے، من رکب علی فرسین، جو 2 گھوڑوں پر سوار ہوگا نا، شقت ابرہ بولتے ہیں. اچھا جی، اب اس کے تعلق سے میں نے بتانا ایک کے بجائے دو جو بتانا چاہ رہا ہوں، ایکسٹرا ایفرٹس جو بتانا چاہ رہا ہوں. کیا اسلام نے ہمیں اس کے تعلق سے کچھ گائیڈ لائنس بتایا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. پیارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. سبحان اللہ. پھر سے حدیث سناتا ہوں، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ. تو کیا مطلب اس کا؟ اس حدیث کو یہ جو الفاظ ہیں تو امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. ٹرانسلیشن سنیں گے؟ آپ بھی سنیے میری ماں اور بہنیں، آپ بھی سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو کوئی کام کرے تو اسے بہترین طریقے سے کرے. سبحان اللہ. ایسی حدیث کو عام کرو جی. یہ حدیث سنو، یاد رکھو، پھیلاؤ. اللہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ صرف کام کرنے والے کو نہیں. کوئی بھی کام کرے تو اس کو بہترین طریقے سے اس کو کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں. پرائز بھی اسی کو ملے گا جس کا کام اچھا ہو، ہے نا.
ہاں لیبلوکم ایکم عملا نہیں بتایا اللہ نے، احسن عملا. ماشاءاللہ آپ لوگ میرے سے ایک قدم آگے ہیں، ایک قدم اور آگے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ. اسی کے تعلق سے بھی بات ہو رہی ہے. تو اسلام صرف کام کرنے کا نہیں ہے، اسلام صرف کام کرنے کا نہیں بلکہ بہترین کام کرنے والوں کا ہے. بہترین کام کرنے کا دین ہے اسلام. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کام کرنا نہیں ہے بلکہ بہترین کام کرنا ہے. تو لہذا اس اصول کو زندگی کے ہر شعبے میں آپ اپلائی کرو. شعبہ کسے بولتے ہیں؟ زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، زندگی کے ہر میدان میں آپ اس کو اپلائی کرو. تعلیم میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 2 گھنٹے پڑھو. دین میں آپ کرو، صرف فرض نہیں بلکہ سنت اور نوافل بھی ادا کرو. اسی طریقے سے کام میں بھی صرف ڈیوٹی نہیں، ڈیوٹی سمجھ کر کے جائیں گے تو کام ختم کر کے نکل جائیں گے، بلکہ اخلاص اور بہترین کارکردگی سے دل جیتنے کی کوشش کرو. تربیت میں بھی یہ کام کرنا ہے. کیسے؟ صرف نصیحت نہیں بلکہ عملی مثال. یہ میرے لیے بھی ہے، میں صرف آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میں خود فیلئر ہوں تو رسول اللہ کی زندگی سب سے بہترین نمونہ تھی. لوگوں کو بہادری کی طرف توجہ دلاتے تھے. تو مدینے میں ایک مرتبہ کچھ آواز سنی لوگوں نے رات کے اندھیرے میں. لوگ گھروں سے نکلے، اجالا وغیرہ سب پکڑ کر کے. جانتے ہیں لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے آنے تک رسول اللہ ادھر سے واپس آ رہے ہیں. کہا کہ میں دیکھ لیا ہوں کوئی خطرہ نہیں ہے، جاؤ آرام سے سو جاؤ. یہ ہوتا ہے سید القوم خادمہم، قوم کا بڑا ان کا خدمت گزار ہوتا ہے. یہ رسول اللہ نے پریکٹیکل بھی بتایا. تو لہذا آج سے انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اپنی ذہنیت بدلنا ہے. کیا؟ یعنی کہ کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی ہمارے اندر لانا. ذہنیت بدلنے کا مطلب کیا؟ کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی بدلنا ہے. اب یہاں پر ہم جمانا بولے تو کہ اچھے طریقے سے اعلان کر کے اور لوگوں کو بھی جمائیں گے. آپ لوگ آئے ہیں اپنی اچھا سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، تو یہ لے کر کے جاؤ انشاءاللہ. تو کیا اکثر لوگ کہتے ہیں میرے پاس وسائل کم ہیں. وسائل کو کیا بتایا میں نے جملہ؟ ریسورسز کم ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، میرے پاس سپورٹ کم ہے، مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کامیاب لوگ وسائل نہیں بلکہ عزم سے جیتتے ہیں. کس سے؟ عزم کہتے ہیں پختہ ارادہ، پختہ ارادے سے جیتتے ہیں. تو میں بتاتا ہوں آخری جملہ نہیں، آخری بات ہے میری. برتری کا فارمولا کیا ہے؟ فارمولا آف ایکسلنس سیکھ لیں گے انشاءاللہ. برتری کا فارمولا ہے عام لوگوں سے زیادہ محنت، رائٹ؟ عام لوگوں سے بہتر منصوبہ بندی، پلاننگ بھی آپ کی بہتر ہونا. اگر آپ پلاننگ میں ہی فیل تو آپ پورے کام میں فیل ہو جائیں گے. عام لوگوں سے زیادہ محنت، عام لوگوں سے زیادہ بہتر منصوبہ بندی، عام لوگوں سے زیادہ صبر، یہ بھی ہونا ہے. صبر ہے آپ کے پاس، صبر ٹالرنس بولتے ہیں، وہ نہیں ہے آپ کے پاس، فیل ہو جائے گا. پیشنس، ٹالرنس کو کیا بولتے ہیں؟ برداشت کرنا، تحمل. ہاں یہ صبر کیا ہے؟ پیشنس آپ کے پاس. عام لوگوں سے زیادہ رہنا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے سب بہترین ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کو شکایت بنا کر کے ہٹ جائیں گے. یہ ہو جائے گا. اگر صبر نہیں ہے تو خاندان سے الگ ہو جائیں گے، ماں باپ سے الگ ہو جائیں گے. بھائی مل کر کے بزنس کر رہے ہیں، زبردست انکم. کیا ہوا؟ ان کے تعلق سے میں ایک بات سنا، آپ لوگ جانتے ہیں کیا؟ پیارے جان جیولرز کے تعلق سے 1 سے 2 3 ان کی برانچز بھی ہوئی، صحیح ہے. اور پھر ان کے خاندان کے لوگوں کو ہی وہ لوگ رکھتے ہیں، اور پھر پورا سیلری وغیرہ انتظامات، گھر کوارٹر سب پورا گھی کہاں گیا؟ کھچڑی ہے نہیں ہے. ورنہ کیا چھوٹی موٹی چیزوں سے الگ ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صبر نہیں ہے تو نقصان 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 نقصان، ٹوٹل نقصان. سب سے بہترین چیز آدمی کے لیے صبر ہے. تو صبر، عام لوگوں سے زیادہ صبر، عام لوگوں سے زیادہ استقامت. استقامت مطلب جم کر کے رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے آپ کیسے بنو؟ اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس. اللہ سے مانگنا بھی ہے تو صرف جنت مانگنا نہیں بتایا بلکہ جنت الفردوس مانگو بتایا گیا. سبحان اللہ. دیکھو جی کتنا بہترین گائیڈ کرتا ہے اسلام ہمارے لیے. تو بس میں آپ کو اس حدیث کا پیغام یہ بتانا چاہتا ہوں، مومن ہمیشہ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے ارفع چیز چاہتا ہے نہیں ہے؟ مومن کو ایسے ہونا بھی چاہیے. تو لہذا برابر کی محنت کریں گے برابر کے نتائج ملیں گے. کم محنت کریں گے برابر کی محنت کریں گے برابر کا نتیجہ. کم محنت کریں گے پیچھے رہ جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. زیادہ محنت کریں گے
آگے نکلیں گے، زیادہ محنت کریں گے آگے نکلیں گے. یہ اللہ کا نظام بھی ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین عمل کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کریں گے، ان کو مل کر کے رہے گا. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایک کی بجائے دو ہمیں سکھاتی ہے نا. نارمل کی بجائے ایکسٹرا آرڈینری آپ محنت کرو، ایفرٹ کرو انشاءاللہ. تو لہذا ناکام لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ مقابلے سے گھبراتے ہیں، کمپٹیشن سے گھبراتے ہیں، شکایت زیادہ کرتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر کے رونا دھونا شکایت زیادہ ہو جاتا ہے، اور احتجاج زیادہ کرتے ہیں، یعنی کہ پروٹیسٹ، چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر کے پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں، جس سے وقت ضائع ہوتا ہے. خود کو اپ گریڈ کبھی نہیں کرتے، ویسے کہ ویسے ہی رہتے، پھر کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا، ہمیں نظر انداز کر دیا گیا. نظر انداز مینس ہمیں اگنور کر دیا گیا. حالانکہ سچ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے خود کو موقع کے قابل بنایا ہی نہیں، ہے نہیں. ہاں، خود کو موقع کے قابل نہیں بنایا، وہ لوگ اپنے آپ کو قابل نہیں بنایا، تو موقع کیسے ملے گا؟ نہیں سمجھ میں یہ بات. موقع کسے ملتا ہے؟ قابل لوگوں کو. اسی میں سے چھانٹ کر کے الگ کر لیا جائے گا. جو قابل ہی نہیں ہے تو ان کو کیسے موقع ملے گا؟ نہیں مل سکتا. تو لہذا عملی زندگی میں اس اصول کا استعمال کیسے کرنا؟ طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو صرف پاس ہونا مقصد نہ ہو، بلکہ ٹاپ کرنا مقصد ہو. اور اگر دینی طلبہ اور علماء کے لیے بھی کیا ہے بھائی؟ صرف علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اثر پیدا کرنے والے بنانا ہے. اثر پیدا کرنے والے بھی بنانا ہے. کسی بھی فیلڈ میں آپ پروفیشنلز ہیں تو کیا کرنا ہے؟ صرف نوکری نہیں، بلکہ قابلیت سے اپنی پہچان بنانا ہے. قابلیت سے اپنی پہچان بنانا ہے. صبر کے ساتھ محنت اگر ہوگی تو انشاءاللہ غلبہ ہمارا ہوگا. کس میں؟ اپنے کام میں. اپنے کام میں یاد رکھیے، کم تعداد کبھی کمزوری نہیں ہوتی. رائٹ اور رانگ؟ کم تعداد کبھی کمزوری نہیں ہوتی. حکمت زیادہ ہو، محنت زیادہ ہو، نظم زیادہ ہو، نظم یعنی سسٹمیٹک طریقے سے کام کرو، اور اخلاص زیادہ ہو، تو انشاءاللہ نتیجہ ہمارا ہوگا. تو لہذا اگر دنیا آپ سے دگنی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، ڈبل سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک کی بجائے دو قدم آپ کو اور زیادہ آگے، چوگنی بتا رہے ہیں، اور بھی زیادہ مطلب اور اسپیڈ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. سستی کاہلی کا شکار رہیں گے نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے. سوالات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کیا سوالات ہیں ہم تمام کے لیے؟ پہلا سوال ہے، کیا میں صرف برابر کی محنت کر رہا ہوں؟ یہ سوال کرو اپنے آپ سے، میری محنت کیسی ہے؟ برابر کی ہے، یا پھر کیا میں خود کو اپ گریڈ کر رہا ہوں؟ گزشتہ سال جیسے تھا آج بھی ویسے ہو، یا واقعی معنی میں میرے اندر کچھ بڑھوتری آئی ہے؟ تیسرا سوال، کیا میں شکایت زیادہ اور محنت کم کرتا ہوں؟ کریں گے یہ سوالات اپنے آپ سے. یہ لکھانا سوچا میں، لیکن آج موقع نہیں ہے. کیا میں ایک کی زندگی جی رہا ہوں یا دو، یعنی برتر کی زندگی جی رہا ہوں، زیادہ کی زندگی جی رہا ہوں؟ تو یہ دیکھنا ہوگا. یہ دنیا شکایت کرنے والوں کی نہیں ہے، بلکہ برتر بننے والوں کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامیابی ہمارے مقدر میں نصیب فرمائے، ناکامی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.